وقفے کے بعد کی خبروں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے علاقے بنڈا گوڑا میں ایک شخص کے قتل کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق 45 سالہ راملو جو پیشے سے قلی بتایا گیا ہے 5 سال قبل محبوب نگر سے حیدرآباد آیا تھا اور غوث نگر بنڈا گوڑا میں مقیم تھا۔ جمعہ کی صبح اس کے مکان پر 2 افراد رمیش اور شیکھر راملو کو پوچھتے ہوئے آئے۔ اس وقت راملو گھر پر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گھر والوں کو یہ اطلاع ملی کہ گھر کے قریب راملو کی خون میں لت پت نعش پڑی ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر گھر والوں پر سخت طاری ہو گیا اور وہ رنج و غم میں ڈوب گئے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی چندرائن پولیس انسپکٹر سرینواس عملے کے ہمراہ مقام واردات پر پہنچ گئے اور فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈاگ اسکواڈ کو طلب کر لیا۔ اے سی پی فلک نوا بھی اس موقع پر پہنچ کر نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا۔ بعد پوسٹ مارٹم نعش کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ملک بھر میں واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جو مسلمانوں کے حق کے لیے حکومتوں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتی ہے اور اس جماعت کے احیا سے آج تک جماعت کے قائدین سے لے کر ایک کارکن تک اس کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے 54 سال کی تکمیل کے ضمن میں جمعہ 2 مارچ کو صبح 10:30 بجے پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں صدر مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمان حیدرآباد نے پارٹی پرچم لہراتے ہوئے خصوصی خطاب کیا۔ صدر مجلس نے اس موقع پر فخر ملت جناب عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ، سالار ملت جناب سلطان صلاح الدین اویسی علیہ الرحمہ کی عظیم خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان قائدین کی عوامی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کی عوام بالخصوص مسلمانوں کو جماعت کے بینر تلے متحد ہو جانے کا پیغام دیا۔ قائد مقننہ مجلس حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ جب جماعت کی بنیاد رکھی گئی تب محترم فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ کو بے انتہا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود فخر ملت نے ان مشکلات کے باوجود ملک کے مسلمانوں کی عظیم خدمات انجام دی، جس کے بعد سالار ملت علیہ الرحمہ نے جماعت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے عظیم خدمات کو جاری رکھا، جبکہ سالار ملت علیہ الرحمہ کو بھی حکومت وقت کے ہاتھوں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیل کی صعوبتیں اٹھانی پڑی، لیکن اس کے باوجود سالار ملت علیہ الرحمہ نے ان مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر ملک بھر خاص طور پر دکن کے مسلمانوں کو سیاسی شعور بخشا اور ہمیشہ سے ہی مسلمان جماعت کا ساتھ دیتے ہوئے جماعت کو مضبوط کیا۔ اس موقع پر تمام مجلسی ارکان اسمبلی، ارکان کونسل میئر حیدرآباد، ارکان بلدیہ کے علاوہ کارکنوں و محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن اور سنت کے چراغ تلے عبدالواحد اویسی نے سفر کا آغاز کیا۔ الحمدللہ یہ سفر آج بھی اسی چراغ کی روشنی میں چل رہا ہے۔ اس خاتون نے مجھے وہ بھی کہا کہ 17 مارچ کو جب ملت گرفتار کیا گیا تو اس عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرحوم صدر کے بیٹیاں جو تھیں، اولاد تھی، وہ ڈر رہے تھے، رو رہے تھے، مگر مرحوم صدر ایک جید عالم دین جن کو پورا بھروسہ اور توکل تھا اللہ کی ذات پر، وہ اپنی تشدد کی انگلی اٹھا کر اپنے افراد خاندان کو اطمینان دلا رہے تھے کہ اللہ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم نہیں جانتے بشمول میرے کہ اس جماعت کی ترقی میں، اس جماعت کی مقبولیت میں ایسے ایسے گمنام لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے، جو اس زمین میں جا کر سو رہے ہیں اور ضرور اللہ ان پر کرم کر رہا ہوگا، جنہوں نے اس جماعت کی ترقی کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ آج یہ جماعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ وہ مرحوم قائدین جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے گزار دیا، ان کی زندگی ہم سے مطالبہ کرتی ہے، کوئی نیا مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں متحد رہو۔ مرحوم صدر کی زندگی پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتحاد کی اہمیت کو جانو۔ بار بار مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ اتحاد کی قوت پر ہم کو اپنا سیاسی سفر
تنظیموں کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے اس کی مخالفت کی، مگر مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے اور جیال سپاہیوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ آج 54 برس کے بعد وہی تنظیم اور وہی ذمہ دار لوگ یہ قائل ہو چکے کہ ہماری ایک سیاسی آواز ہونا بہت ضروری ہے پارلیمانی جمہوریت میں۔ تمہارے سامنے اتر پردیش کا الیکشن ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں پر ہم ہیں، یتیموں سے بدتر وہاں پر ہم ہو چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، مگر یہاں پر عزیزان ملت مجلس اتحاد المسلمین نے تاریخ بنائی، ایک تاریخ بنائی مجلس اتحاد المسلمین نے عوامی جماعت۔ یہ دارالسلام کی سرزمین پر موجود یہ انجینئرنگ کالج کی بلڈنگیں، یہ بینک، میڈیکل کالج، MBA MCA کا کالج، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، یہ سب عزیزان ملت یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ عمارتیں ہم سے تم سے کہتی ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے ان عمارتوں کو بنایا وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، یہ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو پہچانو، اس محبت کو پہچانو۔ یہ بلند عمارتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ ہم متحد رہے تو ہم نے یہ حاصل کیا، ہم نے تمام اختلافات کو بعض اوقات کہا کہ نہیں ہم مجلسی ہم کو کام کرنا، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے عزیزان ملت۔ اور بھی سفر ہم کو کرنا ہے۔ آج آندھرا پردیش کی سیاست صرف ذات کے نام پر بڑھ چکی ہے، چاہے کانگریس ہو یا تیلگو دیشم ہو یا کمیونسٹ پارٹیاں ہوں یا پھر TRS ہو، یہاں پر صرف ایک ذات کا، ایک کمیونٹی کا غلبہ۔ تو آج آندھرا پردیش کا دلت، آندھرا پردیش کا بیکورڈ کلاس یہ سوچ رہا ہے کہ میری آواز کہاں پر ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ان دلتوں کو، ان بیکورڈ کلاس کے میرے بھائیوں کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آؤ، آپ کے مسائل ہمارے مسائل ایک ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کل ایک واقعہ ہوا کہ ایک دلت اونچی بلڈنگ پر چڑھ گیا، یعنی اونچی ہوڈنگ پر چڑھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ ایک دلت جو مر گیا تھا اس کے نام کا پلیٹ نکال دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام کا پلیٹ لگائیں اور کوئی اس کو نقصان پہنچائے